جناب عمار یاسر سے روایت ہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی علیہ السلام کو عمان کے شہر میں جلندی بن کرکرہ سے لڑنے کے لیے روانہ کیا۔ آپ وہاں پہنچے اور سخت جنگ کا آغاز ہوا۔ جلندی نے اپنے غلام کندی کو طلب کیا اور کہا کہ تم سیاہ عمامے والے شخص کے پاس چلے جاؤ اور اسے گرفتار کر کے ذلت کے ساتھ زمین پر گرا دو تو میں انعام میں اپنی چہیتی بیٹی کی شادی تمہارے ساتھ کر دوں گا، جس کی شادی اب تک بادشاہ کے لڑکے سے بھی نہیں کی۔ کندی ایک سفید ہاتھی پر سوار ہوا، اپنے ساتھ 29 ہاتھیوں کو لیا اور حضرت امیر المومنین علیہ السلام کے لشکر پر حملہ آور ہوا۔ امیر المومنین نے جلندی کو دیکھا، آپ گھوڑے سے اترے، سر اقدس سے کپڑا ہٹایا، تمام جنگل چمک اٹھا۔ پھر دوبارہ آپ گھوڑے پر سوار ہو گئے اور تیزی سے گھوڑے کو دوڑاتے ہوئے ہاتھیوں کے قریب آئے اور ایسا کلام فرمایا جس کو انسان نہ سمجھ سکے۔ اچانک 29 ہاتھیوں نے پلٹ کر مشرکین پر حملہ کر دیا اور انہیں دوڑاتے ہوئے عمان کے دروازے تک پہنچا دیا۔ صرف ایک ہاتھی جس پر کندی سوار تھا، اس نے امام کا حکم نہیں مانا۔ تمام ہاتھی واپس حاضر ہوئے اور ایسی گفتگو کی کہ تمام نے سنی، اور ان ہاتھیوں نے امام کی خدمت میں عرض کیا کہ ہم سب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جانتے پہچانتے اور ان کی معرفت رکھتے ہیں کہ وہ اللہ کے رسول ہیں، مگر یہ سفید ہاتھی محمد و آل محمد علیہ السلام کی معرفت نہیں رکھتا۔ امام سخت جلال میں آئے، جیسا کہ جنگوں میں مخالفین کے سامنے جلال و رعب و دبدبے سے مقابل آیا کرتے تھے۔ سفید ہاتھی کانپنے لگا۔ امام نے ایک ضرب لگا کر اس ہاتھی کا سر جدا کر دیا اور اس پر سوار کندی غلام کو سر سے پکڑ لیا۔ جبرائیل علیہ السلام نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو آگاہ فرمایا کہ آپ فصیل پر تشریف لے جائیں اور امام علی علیہ السلام سے بلند آواز میں فرمائیں کہ اسے بخش دیجیے، یہ آپ کے قیدی ہیں۔ رسول اللہ نے ایسا ہی کیا۔ امام علی علیہ السلام نے کندی کو چھوڑ دیا۔ کندی نے آپ سے عرض کیا کہ مجھے کیوں چھوڑ دیا؟ امام نے فرمایا، ذرا نظر اٹھا کر دیکھو سامنے کون ہے۔ کندی نے دیکھا کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے خاص انصار کے ساتھ مدینے کی دیوار پر کھڑے ہیں۔ آپ نے کندی سے پوچھا، کون ہیں یہ؟ کندی نے عرض کیا، رسول اللہ ہیں۔ امام نے پوچھا کہ کتنے فاصلے پر ہیں؟ کندی نے عرض کیا، 40 دن چلنے کی راہ پر ہیں۔ یہ معجزہ دیکھنے کے بعد کندی نے عرض کی، یا ابو الحسن، آپ کا رب رب عظیم ہے، آپ کا نبی نبی کریم ہے، آپ اپنا دست مبارک آگے بڑھائیے، میں گواہی دیتا ہوں اللہ کے سوا کوئی چیز عبادت کے لائق نہیں اور محمد اللہ کے رسول ہیں۔ امام نے جلندی کو قتل کیا۔ بے شمار مخلوق
سمندر میں ڈوب کر مر گئی، بے شمار قتل ہوئے، باقی مسلمان ہو گئے۔ امام علی علیہ السلام نے قلعہ کندی کے سپرد کیا اور جلندی کی بیٹی کی شادی کندی سے کی اور کچھ مسلمانوں کو وہاں چھوڑ دیا تاکہ انہیں تعلیم دیں۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ پروردگار رحمتیں نازل فرما محمد اور ان کی پاک آل پر ہزاروں کروڑوں درود و سلام۔ اللہم عجل لولیک الفرج۔ پروردگار قائم آل محمد کو اذن ظہور عطا فرما۔ اس طرح کی مزید تحقیقی، علمی اور تاریخی ویڈیوز دیکھنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کیجیے اور بیل آئیکن پہ کلک کیجیے۔ ویڈیو کو لائک کریں اور کامنٹس کے ذریعے بتائیے کہ آپ کو ویڈیو کیسی لگی۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے خدا نگہدار۔